حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی بہت نیک تھا۔ آپ جب بھی گزرتے دیکھتے وہ کبھی نماز پڑھ رہا ہوتا، کبھی سجدہ کرتا، کبھی تسبیحات کرتا، رب کو راضی کر رہا ہوتا، لیکن بڑا غریب تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس سے گزر کر اس سے کہتے ہیں، یار تو اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتا؟ تیرے پاس دولت کی کمی ہے، تو رب سے مانگ لے، رب تجھے عطا کر دے گا، تو اتنا پیارا ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ رب سے پوچھئے گا جا کر کہ اگر تو مجھے عطا کرے پھر تو میں اس سے مانگ لوں گا، اور اگر عطا نہیں کرنا چاہتا پھر میں نہیں مانگوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں، کوہ طور پر پہنچتے ہیں، اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور رب سے کہتے ہیں، اے مالک میرے ایک امتی ہے، تو بہتر جانتا ہے، تیری بڑی عبادت کرتا ہے، لیکن بیچارہ غریب ہے، اس کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ وہ چاہتا ہے دعا کرنے کے لیے، لیکن پوچھنا چاہتا ہے میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں، جہاں میرے بندے کو بتا دے، ایک دعا تیری میں قبول کروں گا، جو مرضی تو مانگ لے تیری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، رب نے کہا ہے کہ میرے اس بندے کو کہو ایک دعا قبول کر سکتا ہوں، جو مرضی مانگ لے، لہذا تیرے پاس ایک چانس ہے، تو سوچ لے اچھی طریقے سے کہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، لہذا اس کے بعد تو مانگنا، پہلے اچھی طریقے سے سوچ لے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کی دولت ہے، رب کی میں اطاعت کر رہا ہوں، گناہ نہیں کر رہا، خوبصورت ہوں، دولت کی کمی ہے، کیوں رب سے دولت مانگ لوں؟ اس شہر کا امیر ترین ایک شخص تھا، کہا رب سے کہتا ہوں اس جیسی مجھے دولت عطا کر دے۔ پھر کہتا ہے نہیں، پہلے جا کر اس سے حالات پوچھ لوں، کیا اس کے اندر سکون ہے، اگر وہ تو پھر رب سے مانگ لوں گا۔ اب یہ اس کے پاس جاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں کہ آپ بہت مالدار ہیں، اس شہر کے امیر ترین بندے ہیں، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو سکون ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے ایک ٹکے کا سکون بھی نہیں ہے۔ تو یہ شخص کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ اس نے اپنا واقعہ یہ بیان کیا کہ میری ایک بہت ہی خوبصورت بیوی تھی، ہم بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، ہماری زندگی کے اندر کوئی پریشانی نہیں تھی، دولت مال بہت زیادہ تھا، ہم بہترین قسم کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اچانک میری بیوی بیمار ہو گئی، اور اس حالت پر پہنچ گئی کہ یہ سب جانتے تھے کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگا، اس نے مجھ سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے۔ تو وہ کہنے لگی تو کیا ہوا، میرے جانے کے بعد دوسری شادی کر لینا، بہترین زندگی گزر جائے گی تمہاری۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ بیوی کی بات سن کر مجھے یہ بہت برا لگا، میں نے اس کے سامنے اپنا نفس کاٹ دیا، اور اس لیے کاٹا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ میں صرف اس سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اسے کاٹ کر کہا کہ میں نے نفس کاٹ دیا ہے، میں نے تجھ سے محبت کیا ہے، تیرے بعد کسی سے شادی نہیں کر سکتا، اور میرا ذہن بھی یہی تھا کہ یہ تو مرنے والی ہے، اس کے بعد میں کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ میری بیوی کو شفا مل گئی اور میں نامرد بن گیا۔ اب یہ جوان تھی، اس کے خواہشات کے تقاضے تھے، اب میں نامرد ہوں، شہر کا امیر ترین بندہ ہوں، لیکن میری بیوی میرے سامنے غیر مرد سے اپنی شہوت پوری کر رہی ہے، اپنی خواہش پوری کر رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر بے سکونی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ شخص واپس پلٹ آیا کہ یار دولت کے اندر سکون نہیں ہے۔ اب راستے کے اندر جب پلٹ رہا تھا، پریشان تھا، سر چکائے تھا، کیا رب سے مانگوں؟ وہاں سے ایک بزرگ ملتے ہیں، بزرگ اس سے پوچھتے ہیں بیٹا لگتا ہے چہرے سے پریشان ہو، کیا پریشانی ہے، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے منو انصاری بات کہہ دی کہ میں عبادت گزار تھا، حضرت موسیٰ پیغمبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ میرے بندے ایک دعا کر لے میں تیری قبول کر لوں گا۔ ابھی میں نے دولت مانگنے کا ارادہ کیا، اس بندے سے مل کر آیا ہوں، اس نے سارے حالات مجھے یہ بتائے، تو مجھے پتہ چل گیا دولت کے اندر سکون نہیں ہے، اب سوچ رہا ہوں میں رب سے کیا مانگوں۔ بزرگ کہنے لگے میں تجھے بتاتا ہوں، ایک دعا مانگ لے، اس دعا کے اندر سب کچھ شامل ہو جائے گا۔ تو بزرگ کہنے لگے رب سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دل کا سکون عطا کر دے، اطمینان قلب عطا کر دے، اور اطمینان قلب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر ہے۔ چنانچہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو کہا مالک میں تجھ سے دل کا اطمینان مانگتا ہوں۔ پھر رب نے اسے ایسا اطمینان عطا کیا کہ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکا ہوتا، تب بھی دل کے اندر سکون ہوتا، اور دنیا سے اس حالت کے اندر چلا گیا۔ گویا پتہ چلا کہ سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب سے اپنے دل کا سکون مانگے، اور دل لگن مطمئن ہو تو پھر انسان کو بھوک کی پرواہ نہیں ہے، پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی، پھر
کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اگر سکون دل کے اندر نہیں ہے تو کھربوں پتی انسان ہو، ہر قسم کی آرائش ہو، سکون ہو، لیکن فائدہ نہیں ہے کیونکہ دل کا سکون نہیں ہے۔ لہذا جب بھی رب سے مانگو، رب سے یہی مانگو، مالک تجھ سے دل کا سکون مانگتے ہیں، کیونکہ جب دل کا سکون مانگو گے تو اللہ سکون دے گا، اور سکون رب کے ذکر میں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی یاد کے اندر ڈال دے گا۔ جب اس کی یاد کے اندر ڈھل جاؤ گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا کر دے گا۔